السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں خرم خورشید ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کل پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں، بہت ناساز ہیں، اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اللہ پاک ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان سب کے لیے غیب سے سلسلے چلائے تاکہ ان کے وہ نقصانات جو وہ برداشت کر رہے ہیں ان کا مداوع ہو سکے، اور بے شک اللہ پاک کی بہترین مداوع کر سکتے ہیں، آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ عمر بن خطاب ایک ایسی خلافت گزارنے کے بعد جس میں ہر روز رات کو مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد جھاڑو مار دیا کرتے تھے، اس کے باوجود جب ان کا سر ان کے بیٹے کی گود میں ہے اور وقت آخر ہے تو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میرا سر زمین پہ رکھ دے اور خاک میں اپنا چہرہ مسل کر، خاک میں اپنا چہرہ رگڑ کر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر برباد ہو گیا اگر اللہ نے معاف نہ کیا، عمر برباد ہو گیا اگر اللہ نے معاف ہو تو ہم حکمران یا آپ اور میں پبلک ہم اس کا مداوع نہیں کر سکتے، کوشش کر سکتے ہیں، انسانیت کا تقاضا ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج میری مخلوق کی مدد کے لیے کیا کرتی ہے، لیکن ہم اس کا مداوع تو نہیں کر سکتے، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کا مداوع کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، صحیح ہے نا، اور ہمارے اعمال کیا ہیں کہ میں خبریں سن رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کشتی والے 1,00,000 روپے مانگ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہم آپ کے گھر سے نکال کے سیلاب پہ پا دیتے ہیں، آپ 1,00,000 روپے دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ چیز جو اس وقت جس کی قیمت 10 روپے ہے وہ ضرورت مند کو 100 روپے کی بیچی جا رہی ہے۔ اچھا پھر ہوتا پتہ کیا ہے، اب ہم نے 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ دی، اب اس میں سے ہم نے 40-50 روپے انہی پہ خرچ کر دیے ضرورت مندوں پہ۔ کیا اللہ نے کہیں ایسا کہا ہے؟ کیا قرآن کی ایک آیت اس بات کو صحیح ثابت کرتی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث اس چیز کو صحیح ثابت کرتی ہے؟ کیا کوئی ایک سنت اس چیز کو صحیح ثابت کرتی ہے کہ یہ عمل صحیح ہے؟ تو ہمیں کیوں نہیں یہ ترتیب بتائی گئی؟ ڈیفینیٹلی ابھی کل میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی گاڑی کا کام کرا رہا تھا، تو میں ایسے اسی بات پہ بحث ہو گئی۔ ایک بھائی بیٹھے تھے ماشاءاللہ، سنت رسول داڑھی ان کے منہ پہ تھی، تو میں نے کہا یہ چیزیں ہمیں جن علماء کرام نے ہمیں نمازوں پہ لگایا، جن علماء کرام نے ہمیں باقی حقوق اللہ پہ لگایا، جنہوں نے رات کی عبادتوں پہ لگایا، جنہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ 5 نمازیں پڑھیں تو بس آپ کی بخشش ہے، کیا ان کا فرض نہیں تھا کہ ہمیں یہ بتاتے؟ تو ان کی میری بحث ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی اللہ کے فضل سے، خود میں تو طاقت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اللہ پاک پڑھوا لیتے ہیں تو پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا خیر لمبی چوڑی بات کیا کریں، خیر تھوڑی بہت بحث ہوئی، میں خاموش ہو گیا کہ فائدہ کچھ نہیں تھا بحث کا۔ اس نے کہا آپ لوگ یہ بات سننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اس نے کہا آپ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، اگر علماء کرام یا وہ دین مولوی آزاد یہ بات بیان کریں تو آپ لوگ سننا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کی بات بڑی کر دیتا ہوں کہ ہم سننا نہیں چاہتے۔ تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا دونوں پہاڑیاں آپس میں ملا دو، اور آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تکلیف کس موقع پہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ مجھے طائف کے موقع پہ سب سے زیادہ، طائف پہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو اس کے باوجود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں جبرائیل، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ہی صحیح میرا کلمہ پڑھیں گی۔ تو میں نے کہا بھائی جان آپ لمبی چوڑی بحث میں جا رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نہیں سننا چاہتے نا تو اس کا مطلب ہے کہ حق بات کہنے والا حق بات کہنا بند کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننا ہی نہیں چاہتے تھے سارے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا بند کر دیا؟ کہنی ہے جائز بات کہنی، ہم نہیں سننا چاہتے نا۔ گرتا گرتا قطرہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے، ہمارے بچے اس پہ عمل کریں گے، اللہ پاک ہم میں نہیں تو ہماری اگلی نسل کو تیار کر دے گا نا۔
तो मैं अब आपसे क्या बहस करूं, क्या लंबी चौड़ी आपसे मेरी कम्युनिकेशन हो, तनकीद पे तनकीद की बात हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये बात हमें बतानी चाहिए थी, लेकिन हमें हमें ये बताया ही नहीं गया कि भाई नमाजें पढ़ने से आपके सारे गुनाह माफ हैं, लेकिन सगीरा कबीरा तौबा पे माफ हैं। कबीरा नमाजें माफ नहीं करेंगी, कबीरा के लिए आपको तौबा करनी पड़ेगी। सही है ना? मैं भाईजान, और कबीरा ही गुनाह है जिनकी वजह से माशरा बर्बाद हो जाता है। सगीरा तो आपकी नमाजों पे माफ हो रहे होते हैं। सही है ना? एक नदामत का आंसू अपने कबीरा गुनाहों पे, एक नदामत का आंसू जो आपने बैठ के तन्हाई में बैठ के आपका गिरा, वो आपके सारे गुनाहों को माफ करवा देता है। ठीक है ना? तो मैंने कहा हमें ये बात नहीं बताई जाती ना, तभी एक ऐसा माशरा तश्कील पाया है कि आज जब भी आफत आती है, जब जल्जला आया था तो पता लगा था कि वो औरतें बेचारी जिन्होंने जेवर पहने उनके हाथ तक काट दिए गए थे कि जी चूड़ी नहीं उतरी हाथ काट दो, बाली नहीं उतरी कान काट दो। सही है ना? तो मैंने कहा जिस किस्म की हमें सबक दिया जाए उसमें ऐसे माशरा तश्कील पाता है, हमें ये बताया ही नहीं जाता। अल्लाह पाक हमें हिदायत की तौफीक दे, हमें अपने अमल दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और यकीन जाने ये पैसा, ऐसे कमाया हुआ पैसा कोई अल्लाह पाक ने नहीं कहा कि आप इन लोगों पे खर्च करें या अल्लाह की राह में खर्च करें। मैं फतवा नहीं दे रहा, अल्लाह पाक कमी पेशी मुझे माफ़ करें, लेकिन ऐसे नाजायज़ पैसा काबिल कबूल नहीं है अल्लाह की बारगाह में। तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों की भी इस्लाह हो। दुआओं में याद रखिएगा, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मैंने ऐसी नाजायज़ बात की है। भी अमान।